یہ جو کائنات میں غور و فکر کا معاملہ ہے، اگر تو یہ اس تلاش کے ساتھ کیا جائے کہ میں اپنے رب کی معرفت تک پہنچ جاؤں، اور اس اللہ سے یہ دعائیں بھی کی جائیں کہ یا اللہ مجھے اپنی معرفت اس غور و فکر کے نتیجے میں عطا فرما دیں، پھر تو یہ ہوگا کہ کائنات کی ایک ایک چیز آپ کو گواہی دینے لگے گی کہ اس اللہ کے سوا نہ کسی نے بنایا ہے نہ کسی نے چلایا ہے۔ ایک ایک شے کائنات کے بننے سے لے کر اس کی تخلیق سے لے کے اس کے اختتام تک، آج سائنس کہہ رہی ہے یہ بگ بینگ تھیوری تھی کہ یہ کائنات کیسے بنی، ایک دھماکہ ہوا بہت بڑا اور یہ کائنات بن گئی، سیارے ستارے بن گئے، یہ سب اصل میں ایک وجود کا حصہ تھے۔ آگے پڑھیں گے ہم، اللہ تعالیٰ قرآن جس میں فرماتے ہیں کانتا رتقا ففتقناہما، تو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا کہ ایک بہت بڑا جسم تھا، وہ ٹوٹ کے الگ الگ ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہوا تو دھماکہ ہی تھا، لیکن یہ دھماکہ کیا کس نے ہے؟ اس لیے کہ دھماکہ ہو جانے کے بعد تو تباہی آتی ہے، بربادی آتی ہے، زندگی ختم ہوتی ہے، چیزیں الٹ پلٹ جاتی ہیں، اپنی جگہوں سے ہٹ جاتی ہیں۔ یہ کیسا دھماکہ تھا کہ سب سیارے جا کر اپنی اپنی جگہوں پر فٹ ہو گئے، سب ستارے جا کر اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ گئے، سارا نظام بہترین ہو کر چلنا شروع ہو گیا اور زندگی شروع ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے کرنے والا ہے کوئی، اور وہ کرنے والا سوائے اللہ کی ذات کے اور نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ اس وقت موجود ہی کون تھا اللہ کے سوا؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کائنات کے آغاز سے لے کر اس کے اختتام تک اس کی ایک ایک شے کو جب ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو کر آنی چاہیے کہ اس کا بنانے والا بھی اللہ ہے، چلانے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ یہ کہ بہرحال ہم مقصد ہی کچھ اور ہو، مقصد دنیا کی شہرت ہو، مقصد دنیا میں نوبیل پرائز حاصل کرنا ہو، مقصد دنیا میں اعلیٰ ترین مقام حاصل کرنا ہو، تو پھر یہ ہوگا کہ وہ سب چیزیں مل جائیں گی، اللہ کی معرفت نہیں ملے گی۔ میں بہت دفعہ یہ مثال عرض کر چکا کہ آپ آئزک نیوٹن کو دیکھتے ہیں، جس کو ہم سمجھتے ہیں بڑا عظیم سائنسدان تھا۔ یہ جملہ میرا آپ کو بڑا سخت محسوس ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں شاید جوہل کے عظیم ترین درجوں پر فائز تھا وہ آدمی۔ ساری زندگی ہم نے سائنس پڑھی اور پڑھائی ہے۔ آپ کبھی اندازہ لگائیں، وہ سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا ہے، اوپر سے ایک سیب گرتا ہے، وہ سیب گرنے سے اندازہ لگا رہا ہے کہ زمین کے اندر کوئی قوت اور طاقت موجود ہے جس نے اس سیب کو زمین کی طرف کھینچ لیا ہے۔ یہ تو اسے معلوم ہو گیا، جس درخت کے ساتھ وہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، اس درخت کو زمین کی اس طاقت کے اگینسٹ، اس کے اپوزٹ، اس کو کھینچ کر اوپر لے کر کون آ رہا ہے؟ وہاں کون سی قوت موجود ہے جس نے اس درخت کو زمین سے باہر نکالا ہے؟ اس کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں۔ ایک ایک شے اس کائنات کی، ایک الیکٹران سے لے کر، ایک نیوکلس سے لے کر، اور اس کائنات کے پورے نظام تک آپ دیکھ لیں۔ ایک سولر سسٹم کا نقشہ بنا لیں، یہ جو سورج ہے اور اس کے ارد گرد سارے جو ہے نا وہ سیارے گھوم رہے ہیں، اس کا نقشہ بنا لیں اور پھر اٹھا کے اس کائنات کا سب سے بڑا نظام ہے، سب سے بڑا یونٹ ہے، اس کائنات کا سب سے چھوٹا نظام دیکھیں، ایک ایٹم پر مبنی ہے، اس کے اندر بھی ایک نیوکلس ہے سورج کی طرح، اس کے ارد گرد بھی الیکٹران چکر لگا رہے ہیں۔ کیا یہ اتفاقیہ بات ہے کہ اس کائنات کا اتنا بڑا نظام اور سب سے بڑا نظام اور سب سے چھوٹا نظام ایک ہی شکل کے ہیں، ایک ہی اسٹرکچر کے، اتفاقیہ بات ہو سکتی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس سب سے بڑے یونٹ کا بنانے والا اور اس سب سے چھوٹے یونٹ کا بنانے والا ایک ہی ہے، اس کا ڈیزائنر ایک ہے۔ دکھائے کوئی شخص کہ اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان، رمضان رمضان رمضان